نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ: کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیا گیا، اور جو کفر کو ایمان سے بدل لے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ سامعین و ناظرین، ترجمہ کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 زیر درس ہے۔ ان آیات میں یہود و مشرکین کے جو مہمل مطالبات تھے، مختلف قسم کے بے بنیاد بے فائدہ سوالات پوچھ کر وقت ضائع کرتے تھے اور اہل ایمان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے۔ یہود کے چند سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پورا قرآن یک بارگی لکھا ہوا آسمان سے اتارے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 153 میں بیان ہوا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اہل کتاب یہودی و عیسائی آپ سے مانگتے ہیں اے پیغمبر یہ بات کہ اتاری جائے ان پر کتاب آسمان سے۔ فقد سألوا، تحقیق انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بھی سخت۔ وہ سخت سوال کیا تھا؟ ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا تھا اللہ کو ہمارے سامنے ہمیں دکھا۔ اور مشرکین کا مطالبہ تھا کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے تو اس وقت ہم ایمان لائیں گے۔ یہ مضمون سورہ اسراء آیت نمبر 92 میں بیان ہوا ہے۔ تو یہاں پر مختصراً قرآن کریم نے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ تو ایسے مہمل مطالبے پورے تو نہیں کیے جا سکتے، لیکن لوگ سب ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں، بڑے عقل والے بھی ہوتے ہیں، کم ذہن کند ذہن کے مالک لوگ بھی ہوتے ہیں، اور معمولی باتوں سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر مطالبہ پورا کر دیا جاتا تو وہ ایمان لے آتے۔ ایسے چھوٹے ذہن والوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ان کا مطالبہ پورا کیا جاتا وہ ایمان لے آتے، اس میں کیا حرج تھا۔ اس لیے دونوں کو ان آیتوں میں ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ ایسا مہمل مطالبہ تمہارے اسلاف یعنی یہودیوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کر چکے ہیں کہ ہم جب مانیں گے جب اللہ ہمارے سامنے آ جائے۔ ارنا اللہ جہرتاً اسی صورت کی آیت نمبر 55 میں بیان ہو چکا ہے، اور اس کا وبال بھی وہ چکھ چکے ہیں۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور جب وہ معجزہ دکھایا جائے اور ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب یقیناً آتا ہے۔ تو اب یہ ہے ایمان لانا ہو تو سیدھے ایمان لے آؤ، ورنہ گمراہی میں بھٹکتے رہو۔ یہاں پر
اس آیت میں جو خطاب ہے وہ اہل ایمان سے بھی ہو سکتا ہے اور کافروں سے بھی، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے بھی پیغمبر ہیں اور کافروں کے بھی پیغمبر ہیں۔ مسلمان محمد الرسول اللہ کی امت اجابت ہیں اور پورے عالم کے کفار محمد الرسول اللہ کی امت دعوت ہیں۔ تو دونوں کو قرآن کریم سمجھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا امتیاز سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، لہٰذا مخاطب دونوں ہیں۔ لیکن یہاں بظاہر یہود مراد ہے، اس لیے کہ یہ بیماری ان میں زیادہ تھی، ان میں زیادہ۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کو جب وہ قتل کا سلسلہ سامنے آیا، ایک بندے کو انہوں نے قتل کر دیا اور اس کے اوپر پھر چمے گوئیاں شروع ہو گئی، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وحی کی روشنی میں گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اس میں تو انہوں نے قیل و قال شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اور حل میں ڈالا گیا ہو یا نہ ڈالا گیا ہو، اس کی رنگ کیسی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنے سوالات وہ کرتے گئے اور شرائط اور قیودات اللہ کی طرف سے لگتے گئے، ایک آسان کام کو انہوں نے اپنے لیے مشکل کر دیا۔ اور پھر ایک اور موقع پر انہوں نے کہا ارین اللہ جہرتاً، یہ بقرہ میں اور سورہ نساء آیت نمبر 153 میں بیان ہوا ہے، اللہ کو ہمارے سامنے ہمیں دکھاؤ۔ تو یہ بہت بڑی گستاخی تھی۔ تو یہاں پر چونکہ ان کی تو عادت تھی اور اہل ایمان مخاطب اس لیے ہیں کہ اس بری عادت سے مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ یہ عادت یہود کی ہے جو مغضوب علیہم قوم ہے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ تو غضب نازل ہوا ہے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان بد کرداریوں کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اللہ کی لعنت ان پر ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے لیے اتار دے آسمان سے نعمتوں سے بھرا دسترخوان، تو ہم دیکھیں گے تمہاری نبوت کو۔ تو اس قسم کے سوالات اپنے پیغمبر سے مت پوچھو۔ اب سوال جہاں تک مسئلے کو سمجھنے کے لیے، طلب فہم کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے شریعت اسلامی میں۔ غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا آپ اتنے عالم کیسے بنے، بڑے عالم؟ تو انہوں نے کہا پوچھنے سے، سوال پوچھنے سے اتنا میں بڑا عالم بن گیا۔ مجھے جو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا میں عالم کے پاس جا کر اس مسئلے کو اس کے سامنے رکھتا اور مسئلے کا جواب جو آتا بس اس پر عمل شروع کرتا، اور ایک چیز پر جب عمل شروع ہو جائے وہ یعنی پریکٹس میں آ گیا تو بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ علم بھی اور عمل بھی، تو بڑا عالم بن گیا۔ ایک سوال اس طرح ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے، حدیث نبوی کو سمجھنے کے لیے پوچھنا، اور پوچھنا بھی متعلقہ فیلڈ کے ماہر سے، ایکسپرٹ سے پوچھنا۔ یہ نہیں کہ میڈیکل کا مسئلہ جو ہے وہ کسی عالم دین سے پوچھے، یا انجینئرنگ کا مسئلہ جو ہے وہ کسی میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھے، یا قرآن کا مسئلہ جو ہے کسی انجینئر سے پوچھے، یا حدیث کی تعریف انجینئر سے معلوم کرے، تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ یہاں سے اس پر تو اسٹارٹ سے ہی پابندی لگائی گئی ہے کہ ہر فن کے لیے اللہ نے رجال پیدا فرمایا ہے۔ اب انجینئرنگ ایک مستقل فن ہے، اس کا مستقل کورس ہے اور اس کے مستقل ماہرین ہیں، اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اور وقت لگایا ہے، اس کے اوپر مال لگایا ہے، اس کے اوپر عقل اور صلاحیتیں صرف کی ہیں، لہٰذا وہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ صحیح طریقے سے رہنمائی کریں گے۔ یہی حال انسانی صحت کا ہے، انسانی بدن کا ہے۔
گوشت کے بارے میں پوچھتا ہے، بلڈ کے بارے میں، بون کے بارے میں پوچھتا ہے، بدن کے دردوں کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اس کے لیے میڈیکل علم طب جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، اس کے ماہرین ہیں، ان ماہرین نے دن رات ایک کر کے وقت لگا کر اس کا علم حاصل کیا ہے، تو وہ اس فیلڈ کے ماہر سے پوچھے، ادھر ادھر جا کر اپنا وقت ضائع نہ کرے، مال ضائع نہ کرے، اس چیز سے شریعت نے روکا ہے۔ اور یہی حال پھر بہت بڑا مسئلہ جو ہے قرآن و سنت کا، جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں جس کو صحیح سمجھ کر جب اس پر بندہ چلتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت ہے، ہدایت کی راہیں اس کے لیے واہ ہوتی ہیں۔ اور اگر انہی چیزوں کو غلط سمجھ کر اپنی منمانی تشریحات کر کے اس کے اوپر جب چلے گا تو یقیناً بھٹک جائے گا اور اس کا انتہا پھر جہنم ہے۔ تو یہ میڈیکل اور انجینئرنگ سے یا بزنس سے یا کسی اور فیلڈ سے زیادہ نازک اور خطرناک ہو گیا، لہٰذا اس کے بھی ماہرین ہیں، قرآن و سنت کے بھی ماہرین ہیں، جنہوں نے 30 سال 40 سال 50 سال دن رات ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے یہ علم حاصل کیا، اور علم حاصل کر کے پھر اس کو پڑھایا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس فیلڈ کے وہ ماہرین ہیں۔ ان ماہرین کے پاس جا کر اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھے گا، اگر وہ مسئلہ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو وہ دین والے ماہرین اس کی رہنمائی کریں گے۔ تو اس قسم کے سوالات کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور اس سے صحیح علم حاصل ہوتا ہے، اور علم جب حاصل ہو جائے تو پھر وہ نور ہے، روشنی ہے، اس روشنی میں پھر بندہ سفر کرے تو اس کے سفر اطمینان بخش ہوگا، دل جمعی کے ساتھ اپنے منزل کی طرف بندہ سفر کرے گا۔ اور ایک سوال ہوتا ہے ذہنی ریہرسل کے لیے، مشق۔ اب بالفرض ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ 10 بندوں سے مل کر، ایکسپرٹ لوگ ہیں، ایک سے پوچھتا ہے، دوسرے سے، تیسرے سے، مسئلے کا فہم اس کو حاصل ہو گیا، اب عمل کرنے کے بجائے وہ مزید جو ہے اپنے آپ کو شک و شبے میں ڈالنے کے لیے، بھئی فلاں اسکالر کیا کہتا ہے، اب دوسرے کے پاس چلتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، تیسرے مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، اب اس میں خدا نخواستہ کسی کی انٹرپریٹیشن میں یا کسی کا جو میتھڈالوجی ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تشریح کو سمجھ نہ پایا، اور اس کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہو گیا، اب جی وہ 2 یہ کہہ رہے تھے اور یہ ایک یہ کہہ رہا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے میں تو سمجھ نہ پایا، تو عمل سے رہ گیا۔ اس قسم کے سوالات پوچھنا وقت کو ضائع کرنا ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ اور اگر اس نیت سے پوچھتا ہے کہ یہ اسکالر جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکے گا اور لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، تو کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، بلکہ کسی انسان کو ذلیل کرنا، یہ خود حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پوچھا جائے عمل کے لیے متعلقہ فیلڈ کے ماہر سے پوچھا جائے، اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی پوچھا جائے۔ اچھا، تو یہاں پر ام تریدون ان تسألوا رسولکم، یہ بات بیان کی گئی ہے، کیا تم ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو، پوچھو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے پوچھا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، یعنی گزشتہ امتوں نے، یہودیوں کے بڑوں نے پوچھا تھا، اور پیغمبر کی گستاخی لازم آئی، پیغمبر کی انہوں نے توہین کی، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ ان سے ناراض ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے کہ پوچھتے ہوئے، اب سوال جو بندہ کرتا ہے وہ اس کی شخصیت کا بھی آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب سوال کرتا ہے تو کس قسم کا وہ سوال کرتا ہے، اخلاقیات اور حدود کے اندر رہ کر سوال کرتا ہے یا اخلاقیات سے باہر نکل کر سوال کرتا ہے۔ بے بنیاد سوال کرنا وہ بھی اس کی شخصیت کی دلیل ہے، وہ کس قسم کا آدمی ہے، وہ کس ذہنیت کا مالک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال، فالتو
بات کہنے سے، بے بنیاد قیل و قال، بے بنیاد باتیں کہنے سے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اس سے منع فرمایا ہے۔ وعن کثرت السؤال، اور زیادہ پوچھنے سے منع فرمایا ہے۔ وعن اضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ ان تین چیزوں سے ممانعت اس ایک حدیث میں آئی ہے۔ اب اس میں جب پوچھنے پر وقت لگتا ہے تو وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور اس کے کوئی حاصل بھی نہیں، تو پھر بے بنیاد ہو گیا، بے فائدہ سوال ہے، اسے روکا گیا ہے۔ تو جو لوگ اس قسم کے سوالات لے کر آئے ان کو اللہ کے رسول نے کنڈیم کیا ہے، اور خود قرآن کریم نے بھی واضح اس قسم کے سوالات کا جواب نہیں دیا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آپ آگے چل کر پڑھیں گے دوسرے پارے میں، یسألونک عن الأہلہ، اے پیغمبر آپ سے پوچھتے ہیں ہلال کے بارے میں۔ یہ ابتداءً نہایت چھوٹا ہوتا ہے، کریسنٹ، اور اس کے بعد 3 دن تک وہ ہلال کہلاتا ہے، اس کے بعد پھر بڑا ہوتا ہے، قمر کہلاتا ہے، بدر کہلاتا ہے۔ یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ان کو نہیں دیا گیا، اس لیے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا یہ مواقیت للناس، یہ نیچرل کیلنڈر ہے، اس کے فوائد کو دیکھو، چھوٹا بڑا ہوتا ہے، اس پہ کیا کرنا ہے۔ اور یہود نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں پیغمبر۔ اب روح کی حقیقت جو ہے وہ انسانی علم کے دائرے میں آنے والی نہیں ہے، تو بتا دیا بھی جائے تو اس کا حاصل کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو بس ان سے یہ کہا گیا قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دیجئے یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اور تمہیں نہیں دیا گیا ہے روح کے بارے میں علم مگر تھوڑا سا، بس۔ تو یہاں پر ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، ایک آدمی جو ہے آ کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا دیکھیں اس قسم کا سوال مت پوچھا کرو، خدا نہ خواستہ اس کا باپ جو ہے، یعنی جو حقیقی باپ کوئی اور ہو، بایولوجیکل فادر جو ہے وہ کوئی اور ہو، اور ماں کا خاوند جو ہے کوئی اور ہو، اور پیغمبر جب بتاتا ہے وہ تو وحی کی روشنی میں حقیقت بتاتا ہے، اور اس سوال کے نتیجے میں اس سے بتایا کہا جائے کہ بھئی تمہارا باپ تو فلاں ہے، تو یہ کتنی بڑی بےعزتی ہوگی، کتنی فضیحت ہوگی اس آدمی کی۔ لہذا جس سوال کی ضرورت نہیں ہے ایسے سوال پوچھنے سے اپنے آپ کو روکو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر کو ایمان سے بدلے، یعنی ایمان نہ لائے، حکم ایمان لانے کا ہے، ایمانی زندگی بسر کرنے کا ہے، لیکن ایمان کے بدلے میں اس نے کفر پر زندگی بسر کی، یقیناً وہ فقط ضل، گمراہ ہوا، سواء السبیل، سیدھی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ سبحان ربی